الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث پاک پیش خدمت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا. رسول برکت کے لیے مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب قلبی کا یقین صلی اللہ تعالی علی محمد. حدیث شریف میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اور یہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے ہمارے لیے بڑے ہی عبرت کا سامان فراہم کرتا ہے. ہمارے علماء کرام، سادات عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، یہ واقعہ ہمارے لیے بہت ہی درس عبرت رکھتا ہے. آئیے اس حدیث مبارکہ کے اندر کون سا واقعہ بیان کیا گیا ہے سنتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، عبادت گزار شخص تھا، جہاں تک کہ وہ ولایت کے منصب پر تھا اور وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر عبادت میں مصروف رہا کرتا. اس عبادت گزار کا عبادت کرنا لوگوں میں اس قدر معروف اور مشہور تھا کہ ہر بندہ اس سے دعا کروانے کے لیے، اس سے جو ہے وہ التجا کروانے کے لیے اس کی عبادت گاہ میں آتا. اور اس کی یہ کرامت تھی کہ وہ جس کے لیے دعا کر دے، جس کے لیے کوئی التجا کر دے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کی وہ التجا، وہ دعا قبول ہو جاتی، یعنی وہ مستجاب الدعوات تھا. اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو مقبول کرتا، قبول کر لیتا اور لوگوں کے مسائل حل ہو جایا کرتے. ایک دن ابلیس لعین نے اپنے شیطانوں کی مجلس بلائی اور اس میں اس عابد کا معاملہ رکھا اور کہا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو اس عابد کو آزمائش میں ڈالے اور اسے بہکا دے، گمراہ کر دے. اس میں سے ایک شیاطین کی مجلس میں سے ایک شیطان، ایک جن جو ہے وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں اسے آزمائش میں ڈالوں گا، میں اسے گمراہ کروں گا، اسے فتنے میں مبتلا کروں گا، اور اگر میں اسے فتنے میں مبتلا نہ کر سکا، میں اسے آزمائش میں نہ ڈال سکا، تو میں شیاطین میں سے نہیں ہوں گا. ابلیس لعین نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے ارادہ کیا ہے کہ کام تمہارے سپرد کیا جاتا ہے. شیاطین کی مجلس میں یہ کام ایک عبادت گزار شخص کو گمراہ کرنا، اسے راہ حق سے ہٹانا، یہ کام ایک جن کے حوالے، ایک چھوٹے شیطان کے حوالے کر دیا گیا. اب وہ شیطان کا چیلا اس عابد کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، ایک بادشاہ تھا اس وقت کا، اس کی بڑی حسین و جمیل خوبصورت سی بیٹی تھی اور اپنے والدین اور بھائیوں کے درمیان بہت ہی زیادہ عزیز اور اکلوتی تھی. تو شیطان نے اس بادشاہ کی بیٹی کو زمین پر پٹخ دیا اور اسے اپنے طلسم سے جو ہے وہ بیمار کر دیا. جب وہ بادشاہ کی لڑکی بیمار ہو گئی تو اس نے کچھ عرصے کے بعد، کچھ دن بعد جا کر ثانی لبادے میں جا کر اس بادشاہ کو کہا کہ اگر تم اپنی بیٹی کو تندرست کرنا چاہتے ہو، اسے صحت مند دیکھنا چاہتے ہو، تو اس عابد کے پاس چلے جاؤ، وہ عابد سے دم کروا لو، اس عابد سے دعا کروا لو تاکہ تمہاری بیٹی پہلے کی طرح تندرست ہو جائے. بادشاہ اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو اس عابد کی عبادت خانے لے جاتا ہے اور وہاں لے جا کر اسے کہتا ہے کہ اس پہ دعا کر دیں، اس کے لیے دم کر دیں. چنانچہ وہ عابد دعا کرتا ہے، وہ لڑکی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے صحیح و سلامت.
ہو جاتی ہے، تندرست ہو جاتی ہے، اور بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو وہی جن جو ہے دوبارہ انسانی لبادے میں آتا ہے، وہی شیطان کا چیلا انسانی لبادے میں آ کے بادشاہ سے کہتا ہے کہ اگر تم چاہو کہ تمہاری بیٹی مزید صحت مند ہو جائے، مزید تندرست ہو جائے، تو تم اپنی بیٹی کو اس عابد کے پاس چھوڑ دو، تاکہ وہ یہاں رہے گی، اس کی برکت پائے گی اور اس سے جو ہے فیضیاب ہو جائے گی اور مزید صحت مند ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا دل اور اچھی بات ہے، لہذا اس بادشاہ نے اس عابد سے گزارش کی، ریکویسٹ کی کہ اس بیٹی کو اپنے پاس چند دن کے لیے رکھ لیں تاکہ مزید یہ صحت یاب ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ عابد نے بہت منع کیا، لیکن ان کے اصرار کرنے پر وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر اس عابد کے پاس چلے گئے۔ عابد نے اسے ایک جگہ بٹھا دیا۔ عابد دن رات عبادات میں مصروف رہتا، دن میں روزہ رکھتا، رات میں عبادت کرتا، دن میں روزہ رکھتا، رات میں عبادت کرتا۔ عابد نے ایک دن اس کو کھانا کھانے کے لیے کھانا پیش کیا۔ جب وہ کھانا کھا رہی تھی تو عابد کی نظر اس پر پڑی اور اسے یہ محسوس ہوا کہ وہ آج زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی ہے، زیادہ ہی اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا۔ بالآخر اس نے اس بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا۔ جب زنا کر لیا، اب شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو نے اس سے منہ کالا تو کر لیا ہے، کہیں اپنا راز فاش نہ کر دے۔ اس نے بہرحال اس وسوسے پہ قابو پانے کی بڑی کوشش کری، لیکن اس کے دل میں خطرہ لاحق تھا کہ کل کو اس کے گھر والے آئیں گے اور یہ راز بتا دے گی تو میرے لیے تو بڑی مشکل کا سامان ہو جائے گا۔ بہرحال اس نے اس لڑکی کو سمجھایا بجھایا کہ کبھی اس بات کا ذکر مت کرنا، اور ڈرایا بھی کہ اگر ذکر کر دیا تو تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ لیکن اس عابد کے لیے سب سے بڑی افسوسناک خبر یہ تھی کہ کچھ ہی دن بعد معلوم ہو گیا کہ وہ بادشاہ کی بیٹی جو ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ اب وہ اور مزید پریشان ہو گیا کہ اب یہ بتائے نہ بتائے، یہ راز تو افشا ہو جائے گا، یہ راز تو سب کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ اب شیطان لعین کے اس شاگرد نے، اس چیلے نے اس عابد پر اپنا بھرپور وار کیا اور کہا کہ دیکھ، اب تو نے اس سے زنا کیا، یہ حاملہ ہو گئی، اب لوگوں کے سامنے تیرا یہ گناہ آ جائے گا، تیری رسوائی ہوگی، لوگ تجھ سے دعا کروانے کے لیے آتے ہیں، تیری طرف کوئی بڑھ کر بھی نہیں آئے گا۔ جب عابد نے شیطان کے ان واروں کو دیکھا کہ بھئی حقیقت تو سامنے یہ آ رہی ہے، اس کا حل کیا ہے، تو شیطان نے ہی اس کو وسوسہ ڈالا، ایک کام کر تو اس کو ذبح کر دے اور ذبح کر کے یہی دفنا دے، اور اگر اس کے گھر والے آئیں گے تو بولنا کہ بیمار تھی، بیماری کے علاج کے دوران مر گئی، انتقال کر گئی۔ اس نے رات کا موقع پا کر اس بادشاہ کی بیٹی کو ذبح کر ڈالا اور اسے عبادت خانے کے تہخانے کے اندر دفنا دیا۔ کچھ عرصے بعد جب بادشاہ اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آیا تو اس نے وہی وضو پیش کیا کہ بھائی بیمار تھی، دوران علاج وہ چل بسی، دنیا سے چلے گئی، اس کی قبر یہ تسلی کروا دی گئی۔ جب بادشاہ اس عبادت خانے سے باہر جانے لگا تو وہی شیطان کا چیلا، وہی شاگرد بادشاہ کے سامنے انسانی لبادے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ عابد، یہ عبادت گزار جھوٹ بول رہا ہے، اس سے تمہاری بیٹی کو قتل کر دیا ہے اور قتل کرنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد اسے تہخانے میں ڈال دیا ہے۔ یقین نہیں آئے تو تہخانے کا دروازہ کھولو اور اسے دیکھ لو۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ جب تہخانہ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے واقعی حقیقت میں اس کی بیٹی ذبح شدہ حالت میں وہاں موجود ہے۔ اب بادشاہ اس عابد کو گرفتار کرتا ہے۔ اب اس کی رسوائی ہوتی ہے کہ بھائی اس نے پہلے بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا، پھر اسے ذبح کر کے قتل کر دیا، اسے دفنا دیا۔ اب اس کی رسوائی ہو رہی ہے اور بادشاہ کے سامنے اس کو سزا سنائی جائے گی، اور سزا اس کے لیے یہ مقرر کی بادشاہ نے کہ اسے سر عام سولی پہ چڑھایا جائے گا، سر عام سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ دن مقرر کر دیا گیا، وقت آ گیا، سولی پہ اسے چڑھانے والے ہیں۔ اب وہ عبادت گزار، سابقہ عبادت گزار جو عبادت میں پہلے مصروف رہا کرتا، وہ سولی پر لٹکنے والا ہے، ایک سولی پر چڑھنے والا ہے۔ اس وقت شیطان اس کے پاس آتا ہے کہ میں تجھے ان سب معاملات سے نکال لوں گا، تجھے ان سب معاملات سے نکال لوں گا، تو بس ایک بار مجھے سجدہ کر دے، تیرے لیے آسانی کر دوں گا، سب یہ بھول جائیں گے یہ لوگ کیا ہوا تھا کیا نہیں
ہوا تھا، مجھے اس معاملے کو حل کرنا آتا ہے، تو بس ایک بار مجھے سجدہ کر دے۔ عابد نے کہا میں اس کیفیت میں، اس حالت میں کیسے سجدہ کروں؟ میری گردن لٹک رہی ہے، ان قریب مجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، میں سجدے والی کیفیت میں نہیں ہوں، میں سجدہ کیسے کروں؟ اس شیطان لعین کے شاگرد نے کہا بھائی تو ایک مرتبہ صرف سر ہلا دے، میں تجھے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی کہنا تھا، اس عابد نے اشارہ کیا کہ میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس اب شیطان لعین کا وار کامیاب ہو گیا، اس نے سجدے کے لیے غیر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے جب وہ تیار ہو گیا تو ویسے اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اور شیطان نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں اس معبود سے جو حقیقی ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ الشورى آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر اس واقعے کو اشارتاً بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ شیطان نے کس قدر جو ہے ایسا وار کھیلا ہے کہ ایک عبادت گزار ولی شخص بھی جو ہے اس کے وار سے محفوظ نہیں ہو سکا، اور پھر میں اور آپ تو کس کھیل کی مولی ہے۔ شیطان لعین ایسا ہے کہ اس کے وار عالموں کے لیے عالم جیسے ہیں، عابدوں کے لیے عابد جیسے ہیں، متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ویسے ہی اس کے جال ہوتے ہیں جیسے ان کے اعمال ہوتے ہیں۔ ہمیں شیطان سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کبھی بھی گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم محفوظ ہیں شیطان سے، شیطان ہمیں بہکا نہیں سکتا، ہم تو پختہ ہیں اپنے ایمان پر۔ یاد رکھیے کہ شیطان اپنے کوشش کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کبھی بھی محفوظ کرنے میں آگے نہیں بڑھتے۔ شیطان جبکہ اپنا کام کرنے میں پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ رہے، کبھی ذہنی طور پہ تیار بھی نہیں ہوتے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ بنی اسرائیل کا ایک ولی شخص جو صاحب کرامت تھا، شیطان نے اس کو کہاں سے جو ہے وہ گمراہ کیا، اور گمراہ کرنے کے بعد اسے رسوا کیا، رسوا کرنے کے بعد اسے سولی پہ لے جا کر کافر کر کے اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ ہماری تفصیل اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، یہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آپ نیکیاں کر لیں، حج کر لیں، روزے رکھ لیں، لیکن خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا نا تو کسی بھی نیک عمل کا جو ہے اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین جاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔